اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں چوتھی شب قدر 27ویں شب کے عبادت کے بارے میں سارے وظائف لے کر آئی ہوں۔ ہمارے کو 12 رکعت نفل پڑھنی ہے، 3 سلام سے آپ کو 12 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور کیا کہتے ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد استغفر اللہ العظی ربی من کل ذنب واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور 5 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سلام آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ ہر رکعت اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے 4 ہمارے نوافل ہو گئے، پھر 2 رکعت نفل بعد پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 1 دفعہ سورہ تکاثر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ ہمارے کو جو سورہ تکاثر پڑھیں قبر کے عذاب سے ہمارے کو چھٹکارا دے گی۔ پھر ہمارے کو یہ پڑھنی ہے، پھر ہمارے کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں سورہ اخلاص پڑھنی ہے 17 مرتبہ۔ بعد نماز ہمیں 70 مرتبہ ہمیں استغفار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص ہمارے کو سورہ فاتحہ کے بعد 17 دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر ہمیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ ہمارے کو یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے کو آپ مصلی سے بھی نہیں اٹھیں گے، آپ کے والدین کے اور آپ کے سارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ آپ کو سورہ الم نشرح اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص بعد سلام آپ اس کے، پھر 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ پھر آپ 4 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ القدر پڑھنی ہے 3 مرتبہ، سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ کو 11 مرتبہ۔ پھر بعد سلام آپ سجدے میں سر رکھ کے آپ 11 مرتبہ یاد تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ ولا حول ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 11 مرتبہ پڑھیں، اور جو دل چاہے آپ وہ مانگیں۔ اور 27ویں شب کو آپ کو سورہ ملک پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اور آپ کو حامیم یہ ہیں 7 آپ کو یہ پڑھنے ہیں، 7 حامیم آپ کو 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ میں نے آپ کے آسانی کے لیے یہاں پہ سارے دکھا دی ہیں ویڈیو میں، آپ لوگ یہاں سے ہی پڑھ لیجیے گا، اچھی طریقے سے غور و فکر کر کے پڑھ لیجیے گا۔ یہاں پہ 7 فوائد لکھے ہوئے ہیں حامیم کے، جو مذکورہ 7 حامیم پڑھے گا ہمیشہ اس کو دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے، 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے، اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ حامیم پڑھنے کے یہ فائدے ہیں، اگر آپ راستہ بھول جائیں یا کوئی بات بھول جائیں، کسی غائب یا آنے کا مقصود نہ ہو، 7 مرتبہ آپ حامیم پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ اور 5واں یہ 7 حامیم کی 7 صورتیں ہیں، سورہ مومن، سورہ نور، سورہ بنی اسرائیل وغیرہ، سورہ دخان اور احقاف وغیرہ آپ، اور پارہ نمبر ان میں ہیں اکٹھی آئے ہیں۔ سبحان اللہ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اس کو حامیم کو لازمی 7 حامیم کو پڑھیں، اور 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، صرف آپ 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اب 27ویں روزے کو ہمارے کو کیا کرنا ہے، وہ تو شب کی ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد ہمیں دعا نصرت پڑھنی ہے 17 مرتبہ، ربی انی مغلوب فانتصر۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد ہمیں پڑھنی ہے، ظہر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ ہمارے کو درود شریف پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ہمیں صدقہ خیرات دینا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد ہمیں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 پڑھنی ہے 40 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے ہمیں، اور اس کے بعد 500 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھنا ہے، اور ہماری پورے 27واں روزہ مکمل ہو گیا۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو 27ویں روزے سے پہلے یہ تمام لوگوں کو پہنچا دیں، تاکہ جو لوگ عبادت کریں، جو لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، اور ہمیں بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ آگے سے آگے شیئر کیجیے، اور کیا کہتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔